بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا اور اگر تم کو خوف ہو اس بات کا کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو اس کے علاوہ جو عورتیں تم کو اچھی لگیں ان میں سے جس سے چاہو نکاح کر لو، 2 سے 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم کو اندیشہ اس بات کا ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو یا پھر باندیوں پر، یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہ کر بیٹھو۔ اس سے پہلے کی آیت میں گزشتہ ہفتے یتیم بچوں کے مال سے متعلق احکام بیان کیے گئے تھے کہ یتیم بچوں کا مال اگر ہماری نگرانی میں ہو، ہماری سرپرستی میں ہو تو اس کو ناجائز طریقے سے خرچ نہیں کر سکتے، اس میں زیادتی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کی آیت جو آج پڑھی گئی اس میں یتیم بچیوں کے نکاح سے متعلق پہلا حکم ہے اور دوسرا حکم تعدد ازدواج سے متعلق۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، آیت کے اس ٹکڑے کا ثانی نزول یہ ہے، جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اگر ان کی نگرانی میں، ان کی ولایت میں یتیم بچیاں ہوتی تھیں، یتامہ یتیم کی جمع ہے یتیم بچیاں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان یتیم بچیوں سے خود ہی نکاح کر لیا کرتے تھے یا اپنے بچوں کا نکاح کر دیا کرتے تھے لالچ میں کہ جو یتیم بچیوں کے پاس مال ہے ان کو وراثت میں ملا ہے، شادی کر لینے سے وہ اپنے ہاتھ میں آ جائے گا، تو اس طریقے سے حرص میں یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کر کے نکاح کر لیا کرتے تھے اولیاء۔ جیسے بہت سے ولی ایسے ہوتے ہیں جو غیر محرم ہوتے ہیں، جیسے چچا کا بیٹا ہے، لڑکی کا چچا ذات بھائی، اگر اس کے والد بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے اور چچا بھی نہیں ہے تو چچا کا بیٹا ولی ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی اگر اس کے کوئی ولی نہ ہو اور چچا کا بیٹا ہو تو وہ ولی بھی ہے اور غیر محرم بھی ہے، تو وہ چاہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے چچا اگر ہے، لڑکی کا چچا، وہ اپنے بیٹے سے نکاح کر دے اپنی بھتیجی کا، تو اس طریقے سے اگر ان کے ماتحتی میں، ان کی ولایت میں یتیم بچیاں رہتی تھی تو یہ لوگ اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی بیٹوں سے نکاح کر لیتے تھے اور مہر بہت کم طے کرتے تھے، کیونکہ بچی یتیم ہے، اس کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے، تو یہ لوگ اس کے ساتھ ظلم کر کے اس کا مہر بھی کم طے کرتے تھے اور مزید جو ان کا مال وراثت ہوا کرتا تو اس کو بھی لے لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے ایسا ہی کیا، اس کی ماتحتی میں ایک لڑکی تھی، اس کی ولایت میں یتیم اور اس کے پاس وراثت میں ملا ہوا ایک باغ تھا، اس شخص نے اس بچی سے نکاح کیا اور نکاح کر کے اس کا وہ باغ اپنے قبضے میں لے لیا، یہ سوچ کر کے میری بیوی کا باغ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى،
اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں سے نکاح کرو گے تو انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ انصاف نہ کرنے کا مطلب اگر دوسری جگہ نکاح کرتے تو جتنا مہر دیتے اتنا ہی مہر اگر یتیم بچیوں کو دے سکتے ہو تو ان سے نکاح کرو، ورنہ ان سے نکاح مت کرو۔ ان سے نکاح نہ کر کے دوسری جو عورتیں ہیں تمہارے یتیم بچیوں کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں ان میں سے جس سے چاہے اس سے نکاح کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا۔ آیت سے بات مستفاد ہوتی ہے کہ آج کل بھی اگر ہمارے ماتحتین یتیم بچیاں ہوں تو ہم اگر سے خود ان سے نکاح نہ کریں، دوسروں سے نکاح کروائیں تو ان کے ساتھ انصاف کا خیال رکھیں، اپنی امانت داری کا دیانت داری کا خیال رکھ کر کے ان کا ایسی جگہ رشتہ کرے جہاں ان کا فائدہ ہو اور جہاں ان کی زندگی اچھے سے گزر سکے، ایسی جگہ پر نکاح کروایا جائے، اپنی ولایت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماتحتین یتیم بچی اور بچے ہیں ان کا صحیح خیال نہ کر کے جہاں چاہے غلط جگہوں پر نکاح کر دے، رشتہ کر دے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے سوال کریں گے۔ گزشتہ ہفتے کی آیت میں آیا تھا کہ ان کے مال سے متعلق غلط کام نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے پاس ان کا مال ہے، یتیم بچے ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے مال کو ان کے بالغ ہونے تک حفاظت سے رکھو، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کے سپرد کر دو۔ ایسے ہی یتیم بچے اور بچیاں اگر ماتحتین ہیں تو بالغ ہونے تک تو ان کی نگرانی کی جائے اور بعد میں ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا جائے۔ آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تم یتیم بچیوں سے نکاح کرنے میں انصاف نہ کر سکو تو اس کے علاوہ جو دیگر عورتیں ان میں سے تم کو نکاح کرنا ہو تو ان سے نکاح کرو۔ نکاح کرنے کی تعداد اللہ رب العزت نے بیان فرمائی 2، 3 اور 4۔ مطلب اسلام میں ایک شخص بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اسلام نے تعدد ازدواج کو جائز قرار دیا، 1 سے زائد 2، 3 اور 4 تک کے نکاح کرنے کو جائز رکھا ہے۔ اسلام سے پہلے جو دیگر مذاہب تھے، یہودیت، نصرانیت، اسی طریقے سے اور وہ جو مذاہب تھے، تمام مذاہب کے اندر متعدد شادیاں کرنا، متعدد بیویاں رکھنا جائز تھا۔ یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، پہلے کے تمام مذاہب میں متعدد بیویوں کے رکھنے کا رواج تھا اور وہ جائز تھا۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے جو بڑے اور سیکولر لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ، پہلے کے بھی اور ابھی کے بھی، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر کسی مذہب میں معاشرے میں عفت، پاک دامنی مطلوب ہو تو اس میں تعدد ازدواج یعنی 1 سے زائد متعدد شادیاں کرنا بہرحال جائز ہونا چاہیے، ورنہ عفت اور پاک دامنی نہیں رہے گی اور معاشرے میں بچیوں کی اور خواتین کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اسلام کے جن بہت سارے احکامات پر باطل اعتراض کرتے ہیں اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، باطل کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ اسلام کے بہت سارے احکام ظالمانہ ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی حکم ہے تعدد ازدواج۔ اس پر بھی باطل اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دے کر کے عورتوں پر ظلم کیا ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ یہ اہل باطل کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے اور اس کو اسلام کا ظالمانہ نظام کہا جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اسلام کا یہ نظام ظلم ہے عورتوں پر یا پھر عین انصاف ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری دین اور شریعت کا ہم کو ہی علم نہیں ہے، جب باطل کی طرف سے اس طرح کا کوئی اعتراض آتا ہے تو ہم لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ اسلام کی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کبھی ہمارے دل میں اسلام کی کسی حکم کے بارے میں اس طرح آ گیا کہ اسلام کا ظالمانہ حکم ہے تو ممکن ہے کہ ہمارا اسلام اور دین محفوظ نہ رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کو چاہے اسلام کا کوئی حکم سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، بہرحال ہم کو اس کو صحیح اور سچ ماننا چاہیے۔ ہماری عقلیں اس سے قاصر ہیں کہ وہ اسلام کے احکام کی حکمتوں کو سمجھیں، ہماری عقلیں وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود یہ حکم ایسا ہے کہ ہر ایک عام آدمی کے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ظلم ہے یا نہیں۔
اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے انہوں نے کہا کہ ان سب میں ایک سے زائد متعدد بیویاں رکھنا جائز تھا اور اس کا رواج تھا۔ اگر آپ اس کی تفصیل جانیں گے تو آپ پوری اس بات کو فیصلہ کریں گے کہ اسلام کا یہ حکم و ظلم ہے یا پھر انصاف ہے۔ اسلام سے پہلے کے حالات آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے متعدد بیویاں رکھنے کا رواج تھا اور غیر محدود تھا، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی۔ لوگ جتنی چاہتے تھے اتنی بیویاں رکھتے تھے، اتنی شادیاں کرتے تھے۔ مشکات شریف میں روایت ہے کتاب النکاح کے اندر، غیلان ابن اسلمہ ثقفی ایک صحابی ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے نکاح میں 10 بیویاں ہیں، اسلام نے صرف 4 کی اجازت دی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم 4 کو اس میں سے اختیار کر لو، بقیہ کو جدا کر دو۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کی نکاح میں اسلام لانے سے پہلے 5 بیویاں تھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی ایک کو جدا کر دو۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اسلام سے پہلے متعدد بیویاں رکھنے کا رواج تھا، کوئی اسلام آنے کے بعد اسلام نے حکم نہیں دیا، پہلے سے متعدد بیویوں کے رکھنے کا رواج تھا اور غیر محدود تھا۔ ہندوؤں کے ایک بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہندوؤں کی ہے رشی، ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بیک وقت سینکڑوں بیویاں تھیں۔ تو دیگر تمام مذاہب میں اسلام سے پہلے بھی اور کچھ سالوں پہلے یورپین ممالک میں جو قدیم لوگ ہیں یہ لوگ تعدد ازدواج کے قائل تھے، کسی نے اس کو منع نہیں کیا۔ اسلام سے پہلے دیگر تمام مذاہب میں ایک چیز غیر محدود تھی اور دوسرے انصاف کرنے کا کوئی حکم نہیں تھا۔ ایک آدمی متعدد بیویاں رکھتا تھا اور ان میں انصاف کرنے کی کوئی تاکید نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر اس پر حد بندی کر دی کہ تم 1 سے 4 تک رکھ سکتے ہو، اس کے آگے نہیں کر سکتے۔ تو اب اسلام نے ظلم کیا ہے کہ اس کے اندر اچھائی پیدا کی۔ دوسرے مذاہب کے اندر لامحدود لاتعداد نکاح کر سکتے تھے، اسلام نے اس کو 4 کے اندر محدود کر دیا ہے، اور دوسری اس شرط کے ساتھ کیا کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو کرو۔ اگر بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی قدرت ہے تو ہی 1 سے زائد نکاح کر سکتے ہو، ورنہ 1 سے زائد نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کا یہ حکم کوئی ظالمانہ نہیں ہے۔ مزید اور سمجھیں گے تو اسلام کے حکم کی خوبی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے 4 نکاح کی اجازت کیوں دی ہے۔ 4 نکاح کی اجازت یا متعدد نکاح کی اجازت عین فطرت کا تقاضا ہے اور ضرورت ہے۔ دیکھیے بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد اور مردوں کی تعداد پیدائش کے لحاظ سے برابر ہوتی ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی عورتیں پیدا ہوتی ہیں، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیدائش کے لحاظ سے دونوں کا تناسب برابر ہے، دونوں برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے لحاظ سے مردوں کا تناسب زیادہ ہے اور عورتوں کا کم ہے۔ مرنے کے لحاظ سے مردوں کی موت زیادہ ہوتی ہے بنسبت عورتوں کے۔ اب دیکھ لیں جہاں کہیں بھی حادثات ہوتے ہیں تو وہاں زیادہ کون مرتا ہے؟ ایک تربیت میں انگار لگ جاتی ہے، حادثات ہوتے ہیں سڑکوں پر، تو اس میں کس کی موت وہاں پہ ہوتی ہے؟ مردوں کی ہوتی ہے۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ عظیم ہوئی، اس میں کس کی موت زیادہ ہوئی؟ جنگوں کے اندر مرد ہی رہتے ہیں، عورتیں نہیں رہتی ہیں۔ تو اس طریقے سے الگ الگ بہانے سے الگ الگ موقع پر مردوں کی تعداد مرنے کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ اب پیدا ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر تھے اور مرنے کے لحاظ سے مرد زیادہ مرے عورتیں کم، تو دنیا میں زیادہ تعداد کس کی رہے گی؟ باقی رہنے والوں کی، عورتوں کی رہے گی۔ مرد کم رہیں گے، عورتیں زیادہ رہے گی۔ اور آپ دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، سروے کر لیں، ہر جگہ اسی طرح ہوتا ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے، مردوں کی تعداد کم رہتی ہے۔ ایسے موقع پر جب مردوں کی تعداد کم ہو اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو، اگر یہ کہا جائے کہ ہر شخص کے لیے ایک ہی نکاح کرنے کی اجازت ہے تو مزید جو عورتیں اور لڑکیاں بچیں گی وہ بغیر کسی شوہر کے، بغیر کسی جوڑے کے رہیں گی، اور اسی سے پھر فتنے وجود میں آئیں گے اور اسی سے خرافات پھیلے گی۔ اس لیے آپ دیکھ لیں
यूरोपियन ममालिक में जहाँ जहाँ पर एक से ज्यादा मुतअद्दिद शादियां करने पर ममानात है, पाबंदी है, वहाँ पर आप निकाह में एक ही बीवी रख सकते हैं और नाजायज तरीके से जितना चाहे उतना रख सकते हैं। ये इस्लाम की खूबी है और इस्लाम की अच्छाई है। ऐसे मौके पर 3 रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। जब मर्द कम औरतें ज्यादा हैं, या तो ये कह दिया जाए कि वो औरतें वैसी जिंदगी गुजारे बगैर सवरों के, न उनके नफ्के की जिम्मेदारी किसी पर रहेगी, न उनके घर की जिम्मेदारी किसी पर रहेगी, न वो जायज तरीके से ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं। और दूसरे ये कि जिसको जहाँ चाहे वहाँ ख्वाहिश पूरी करे नाजायज तरीके से। और तीसरा ये कर सकते हैं कि एक मर्द को मुतअद्दिद शादियां करने की इजाजत दे दी जाए और वो मुतअद्दिद शादियां करके औरतों को इंसाफ के साथ, नफ्के सुखने के साथ रखे। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? इस्लाम ने जो तरीका बतलाया है मुतअद्दिद शादियों का, सबसे बेहतर तरीका यही है। इसीलिए हमको समझना चाहिए कि इस्लाम के इस हुक्म के अंदर कोई बुराई नहीं है, बल्कि खूबी है। और जहाँ पर इस पर पाबंदी लगाई जाएगी या इसका रिवाज खत्म होगा, वहाँ पर माशरे के अंदर जिना, बुराइयां, खुराफात कसरत से वो भी ज्यादा होगी। आजकल हमारे माशरे के अंदर ये माहौल बना हुआ है कि अगर कोई शख्स एक से ज्यादा मुतअद्दिद निकाह कर लेता है तो सबसे पहले तो उसके दुश्मन उसके अहलिया के घर वाले होते हैं। उसकी ससुराल के लोग सबसे पहले उसके दुश्मन होंगे, उसके बाद उसके खानदान के लोग उसको बुरा समझते हैं और महल्ले के लोग भी उसको बुरा समझते हैं। उसको एक गलत निगाह से देखा जाता है और कहा जाता है कि उसने दूसरी शादी कर ली। जब इस्लाम ने इजाजत दी है मुतअद्दिद निकाह करने की, तो हमको किसी को बुरा भला कहने का जवाज नहीं है। इसलिए जरूरत और हालात का तकाजा ये है कि इसको रिवाज दिया जाए और इसकी बुराई को, इसकी कबाहत को खत्म किया जाए। बहुत अफसोस की बात है कि एक आदमी अगर गलत तरीके से गलत जगह पर अपनी ख्वाहिश पूरी करता लोग उसके इतना बुरा नहीं समझते हैं जितना दूसरा निकाह कर लेने को माशरे के अंदर बुरा समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजाजत दी है कि तुम 1, 2 और 3 जितनी औरतों से चाहो निकाह कर सकते हो, लेकिन इस्लाम ने उसको मशरूत कर दिया इंसाफ की शर्त के साथ कि अगर तुम मुतअद्दिद बीवियों को रखो और उनमें इंसाफ कर सको, इंसाफ करने की कुदरत हो, तभी तुम मुतअद्दिद शादियां कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, अगर तुमको अंदेशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर एक ही पर इत्तेफा करो, या एक के अलावा अगर तुमको बांधे रखना हो तो बांधे रखो। पहले जमाने में बांधियों के रखने का रिवाज था, अभी वो जमाना नहीं है, तो एक ही पर इत्तेफा करो। अगर किसी शख्स की मुतअद्दिद बीवियां हैं और वो उनके दरमियान में इंसाफ नहीं करता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत सख्त वईद बयान फरमाई है। क़यामत के दिन ऐसा शख्स जो अपनी मुतअद्दिद बीवियों के दरमियान में इंसाफ ना कर सकता हो, तो इस तरह आएगा कि उसका एक कांधा झुका हुआ होगा, लोग उसको देखकर पहचान जाएंगे कि ये अपनी किस कसूर में और किस गुनाह के अंदर मुब्तला है कि अपनी बीवियों के दरमियान में इंसाफ नहीं किया करता था। तो मुतअद्दिद शादियां करना उसकी इजाजत मुतलकन नहीं है, इस शर्त के साथ है जिसको अपने ऊपर एतमाद और यकीन हो कि मुतअद्दिद शादियां करके इंसाफ कर सकेगा, बराबरी कर सकेगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा, उसके लिए शरीयत ने इजाजत दी है। और अगर अपने ऊपर इस बात का एतमाद ना हो तो फिर एक ही पर इत्तिफा करना चाहिए। दालिका अदना अल्लाह तऊलू, अगर तुम एक ही पर इत्तिफा करो तो ये ज्यादा करीब है इस बात की कि तुम औरतों पर जुल्म नहीं करोगे। वरना अगर मुतअद्दिद निकाह कर दिए और इंसाफ नहीं कर सके तो फिर तुम जुल्म कर बैठोगे और ये जुल्म गुनाह कबीरा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद बीवियां थी, आपने 11 निकाह किए, उसकी तफसील आगे किसी मौके पर आएगी, वो आपकी खुसूसियात में से है। लेकिन आप अपनी अज़वाज के दरमियान बराबरी करते थे और ये कहते थे, दुआ करते थे कि अल्लाह मैं ज़ाहिरी चीज़ों के अंदर तो बराबरी करता हूँ जो मेरे इख्तियार में है, और जो मेरे इख्तियार से बाहर है यानी दिल का मैलान, दिल का मायल होना, उसमें मेरा इख्तियार नहीं है। यानी ज़ाहिरी चीज़ों के अंदर बराबरी ज़रूरी है, दिल के मायल होने के अंदर बराबरी ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि दिल का मैलान अपने इख्तियार से बाहर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबकि औरतों के दरमियान बाहरी ये चीज़ें वाजिब नहीं थी, आपको इख्तियार दिया गया था, फिर भी आपने जिंदगी में कभी भी नाइंसाफी नहीं की, हमेशा बराबरी की। इस तालीम देने के लिए उम्मत को कि अगर किसी की मुतअद्दिद बीवियां हों
تو اس کو इंसाफ करना चाहिए, लेकिन उम्मत के लिए यह हुक्म वजूबन है, वाजिब है। अगर किसी शख्स के मुताबिक बीवियाँ हो तो उसके ऊपर वाजिब है कि उनके दरमियान बराबरी करे, वरना गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।